بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور صحافی احمد نورانی نے ایک بار پھر جنرل باجوہ پر کچھ نئے الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پاکستان میں معیشت زبوں خالی کا شکار تھی اور فوج معیشت کے بارے میں سیمینار کر رہی تھی، اس وقت ان کے اربوں روپے کے اثاثے ان کی اور ان کی فیملی کے بیرون ملک منتقل کیے جا رہے تھے۔ تو اس خبر میں کچھ اور اہم انکشافات انہوں نے کیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اسمبلیاں توڑنے کے لیے 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر حکومت 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولہ نہیں لے کر آتی تو پھر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اہم ملاقات کے بارے میں چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں، اور ملاقات ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کو خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا، اور یہ ملاقات ان حالات میں ہو رہی ہے جن میں پاکستان کے اندر نئے انتخابات کی بازگشت ہے اور اسمبلیاں توڑے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نیب ان کے زیر کنٹرول نہیں تھا، اور نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے زیر کنٹرول تھا۔ تو اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں جن کو نیب نے گرفتار کیا تھا اور مہینوں قید میں رکھا تھا، وہ جنرل باجوہ نے یہ کام سر انجام دیا تھا یا جنرل باجوہ کی مرضی سے یہ کام ہوئے تھے۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ علیم خان ان کے بلیو آئیڈ تھے، انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ علیم خان جو ہے وہ بھی ان کو بھی فوج نے قید میں رکھا، یا جنرل باجوہ نے نیب کے ذریعے انہیں ریسٹ کرایا۔ تو خان صاحب اپنے ہی بیانات کی کنٹراڈکشن آج کل کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی یہ ذہنی کیفیت جو ہے، اس کے بارے میں اب لوگوں کو کافی یعنی شکوک و شبہات ہونے لگے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور ویسے کنسسٹنٹ تو وہ نہیں ہے۔ ان کی فرسٹریشن کی ایک بڑی وجہ اعظم سواتی بھی ہیں۔ اعظم سواتی کو بھی لگتا یوں ہے کہ مندر کا وہ گھنٹہ سمجھ لیا گیا ہے جس کا جب جی چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے۔ اعظم سواتی کو کوئٹہ سے سندھ پہنچایا گیا، اور سندھ میں ان کا 3 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ وہ سندھ کے شہر کمبر میں پولیس کی زیر حراست ہے، اور ان پر مقدمہ وہی ہے جو اس سے پہلے ان کے خلاف مقدمہ درج تھا۔ تو ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا، اور 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی، لیکن بڑی مہربانی کی عدالت نے، اور کہا جی کہ وہ صرف 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے سکتے، تو ان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اعظم سواتی پہ جو الزام ہے وہ اداروں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرنا ہے، لیکن خان صاحب اس بات کو نہیں مانتے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ خان صاحب کو شاید بھول گئے ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کئی مہینے قید میں رکھا تھا۔ فرق صرف یہ کہ کسی نے آ کے باہر یہ شور نہیں مچایا کہ ہم پر تشدد کیا گیا، باوجود اس کے کہ تشدد ہوا تھا، لیکن کسی نے آ کے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے سمپتی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے سیاسی قید قرار دیا اور مقدمات کو سیاسی قرار دیا تھا۔ اس کے برعکس تحریک انصاف کا کوئی معمولی سا کارکن بھی پکڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈرائیور بھی پکڑا جاتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں جی مجھ پر تشدد کیا گیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ یعنی وہ شور زیادہ مچاتے ہیں، لیکن اعظم سواتی صاحب کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ درج نہیں ہوا جو انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ جس طرح رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا ایک مقدمہ درج ہو گیا تھا، تو رانا ثناء اللہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ان پہ منشیات کا کیس ڈالا گیا تھا، اور اس وقت کے این ایف کے سربراہ میجر جنرل عارف تھے، جنہوں نے اس وقت کے جو منسٹر ہیں شہریار افریدی، ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی اور ان کے اوپر منشیات کا کیس ڈالا تھا۔ گو کہ خود تحریک انصاف کے لوگ اس کی خاصی مخالفت کرتے رہے اور اس کیس کو نہیں مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے غلط کیا گیا ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹا کیس تھا، اور یہ خان صاحب کی ایما پر ان کی مرضی سے ان کے سیاسی مخالف رانا ثناء اللہ کو سبق سکھانے کے لیے ان پر کیس ڈالا گیا تھا۔ تو کل اس کیس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ باعزت بری ہو گئے، لیکن بہت سے حلقے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس میجر جنرل نے ان کے اوپر یہ کیس ڈالا، جھوٹا کیس ڈالا، اور پھر ایک منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، کیا ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک حاضر سروس بریگیڈیئر تھے اس وقت، تو اب وہ میجر جنرل کے عہدے پہ جا چکے ہیں۔ تو فوج اپنے ملازمین کا یا اپنے سروس کرنے والے لوگوں کا، افسران کا، سپاہیوں کا خود احتساب کرتی ہے، خود ان کے مقدمات کو ٹرائل کرتی ہے۔ تو میجر جنرل عارف ملک پر کیا یہ کیس چلے گا؟ کیونکہ انہوں نے ایک جعلی اور فیبریکیٹڈ کیس بنا کر
پاکستان کے سیاستدانوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی اور ایک سیاستدان کے ساتھ مل کر یہ حرکت کی. شہریار افریدی تو چلے ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ خاصا جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بھی چونکہ اسی بدعت میں مبتلا ہے جس کو منشیات کہا جاتا ہے, تو پھر ان سے بھی کوئی اس قسم کی تو کوئی فضول نہیں تھی. اس کے علاوہ کل وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک انٹرویو آیا جس نے تحریک انصاف کے اندر خاصی بحث چھیڑ دی ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں میں خاصی ناراضگی پائی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے فیصل واڈا یہ کہہ چکے ہیں کہ خاص کے گرد 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کہ خان صاحب کو پھنسا رہے ہیں یا خان صاحب کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں. تو اس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ عمران خان کو فوج سے لڑانے والے بھی ان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ بھی 2-3 خان صاحب کے قریبی لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ وہ ان میں انوالو ہو سکتے ہیں, جن میں بنیادی طور پر 2 بڑوں کا نام تو آتا ہے جن میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرے ممکنہ شخص ہے وہ پرویز خٹک یا فواد چودھری ہو سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اب تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر اثر نہیں ہوتا. خان صاحب کو اگر لوگ کھول کے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کے جو قریبی ساتھی آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں لیکن خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک ان پر اعتماد کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور خان صاحب ان کے مشوروں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اور ان کے مشوروں کی وجہ سے خان صاحب کی وزارت عظمیٰ گئی, انہی کے مشوروں کی وجہ سے خان صاحب حکومت نہیں چلا پائے. تو یہ تو خان صاحب کا ایم تھا. خان صاحب اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے مقاصد میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے, جس میں پاکستان کی معیشت کو ڈبونا شامل تھا اور پاکستان کا یہ حال کرنا تھا جو آج ہو چکا ہے. اب تحریک انصاف وہ ایک چارٹ بنا کے پیش کرتی کہ ہمارے دور میں پیٹرول سستا تھا, فلانا تھا یہ, لیکن اس سے پچھلے دور کو اگر آپ دیکھیں جو ان سے پہلے کا دور حکومت تھا تو اس میں تو ان سے کہیں زیادہ چیزیں سستی تھیں. تو اس کو وہ جواز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کوئی نہیں مانتا. تو خان صاحب کی سیاست کے بارے میں ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور انہوں نے جتنے الزام لگائے, خواہ وہ شباز شریف پر الزام لگایا ہو, خواہ وہ کسی اور اپنے سیاسی مخالف پر الزام لگایا ہو, وہ محض الزامات کی حد تک ہی ہے. شباز شریف سے بھی لوگ معافی مانگ رہے ہیں, ڈیلی میل نے معافی مانگی, رانا ثناء اللہ کا کیس ختم ہوا, ان کے اوپر کیس جھوٹا نکلا. تو ایک ایک کر کے ہر کیس جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بنایا تھا, بیانیہ بنایا تھا, وہ محض جو ہے وہ وربل نکلا ہے, وہ جھوٹ نکلا ہے. اور اب عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا بنیادی ایجنڈا گوبلز کا وہ فارمولہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے, کیا وہی ہے ان کے پاس کرنے کرانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے؟ اور اب بھی یہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں, لیکن اگلا پلان کیا ہے؟ کیا معیشت کو سنبھال پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا عمران خان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے جس سے وہ آنے والے وقت میں اس ملک کو درست سمت پر گامزن کر سکیں گے؟ دیکھیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, خان صاحب کا پچھلے 4 سال کا دورہ حکومت دیکھ لیں, پونے 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور نواز شریف بھی تقریباً پونے 4 سال حکومت کر کے گئے تھے. آخری سال چونکہ وہ ملک کے اندر سیاسی افراتفری تھی اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا, ان کے بعد شاہد خان عباسی وزیر اعظم بنے تھے. تو 4 سال کو اگر 4 سال سے کمپیئر کریں, 2013 سے 2017 تک اور پھر 2019 سے 2022 کا جو اینڈ ہے اس تک اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا کہ دونوں میں جو گورننس ہے, حکومت ہے, وہ کس کی بہتر تھی یا کنسسٹنسی کس کی تھی یا کس دور حکومت میں زیادہ استحکام نظر آتا تھا. تو فرق واضح ہو جائے گا. تو خان صاحب نے حکومت ملنے کے باوجود اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اب وہ اگلی حکومت میں کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے نواز شریف نے بھی کل ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بتایا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ لگایا ہو جس پر وہ فخر سے کہہ سکے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. ایک انہوں نے وہ جو پشاور میں جو بی آر ٹی بنائی تھی وہ بھی یعنی تنازعات کا شکار ہے, اور وہ پروجیکٹ جس طرح اس کی دھجیاں اڑی اور جس طرح وہ 3 سے 4 سال لگے اس کو کمپلیٹ ہونے میں, جو کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ پروجیکٹ ان کا وہ ناکام ہے. تو ان کے علاوہ کوئی خان صاحب کے پاکٹ میں ایسی چیز ہے نہیں جس کے اوپر وہ یعنی الیکشن میں کہہ سکیں کہ یہ میری کارکردگی ہے. تو نواز شریف اس پر سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ عمران خان کا جو لگایا ہوا پروجیکٹ ہے اس ملک کے اندر وہ اس کے اثرات کئی سالوں تک رہیں گے, اور وہ یہ کہ اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, اس قوم کو گمراہ کرنا اور اس قوم کی نوجوان نسل کو مس لیڈ کرنا, یہ ان کا وہ پروجیکٹ ہے جس پہ وہ ہمیشہ فخر کریں گے. اور کہ انہوں نے پاکستان کو جو کہ 2017
16 اور 17 میں، جس کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ دنیا کی 25 بڑی معیشت میں پاکستان شامل ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اب یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے 2075 میں جا کے دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شامل ہوگا۔ تو آپ نے پاکستان کو تقریباً 50 سال پیچھے پھینک دیا۔ تو اس سے بڑا اور پروجیکٹ کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا؟ اس کے علاوہ حافظ حسین احمد JUI میں واپس آ گئے۔ حافظ حسین احمد جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا ایک بڑا وٹی کریکٹر ہیں اور بڑے زبردست قسم کے پولیٹیشین رہے ہیں، لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے نکلے باہر، تو حافظ حسین صاحب کوئٹ کر گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کا یا ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے PDM کو، اور عمران خان کے ساتھ چلنا چاہیے اور عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہیے، تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی تنقید کی، بڑی گالیاں دی، برا بھلا کہا فضل الرحمان کو اور باقی PDM کے لوگوں کو، نواز شریف کو، لیکن اب وہ کہتے ہیں جتوں دی کھوتی ہوتی آن کھلوتی۔ اب حافظ حسین احمد صاحب جو بڑے یعنی جملہ باز قسم کے سیاستدان ہیں، لیکن 2 سال انہوں نے دیکھ لیا کہ 2 سال میں ان کو کسی نے وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کہتے ہیں وات نہیں پوچھی، یعنی کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، تو اب ان کو مجبوری ہے، واپسی ہو گئی ہے۔ ڈالر کے حوالے سے آپ کو خبر دے دیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت ڈالرز کی سمگلنگ کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ڈالر کا کرائسس ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ پاکستان میں ڈالر کے بڑے خریدار افغانی ہیں، جو کہ پاکستان سے ڈالر کو افغانستان سمگل کر رہے ہیں۔ افغانستان کو دنیا میں کوئی ڈالر دیتا نہیں، لیکن پیسہ ان کے پاس بڑا ہے، اور پیسہ جہاں سے بھی آ رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اگر دنیا سے ٹریڈ کرنی تو ان کو ڈالر چاہیے، تو ڈالر دینے والا کوئی نہیں، تو پاکستان سے ڈالر خریدتے ہیں مہنگے داموں اور پھر جا کے اپنا ٹریڈ کرتے ہیں، تو پاکستان میں ڈالر بیچنے والے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور، کوہاٹ، DG خان، تو یہاں پہ اب کرنسی ڈیلروں کے اوپر اب چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ڈالر کے حوالے سے حکومت نے اس معاملے میں سختی کر دی ہے کہ ڈالر افغانستان کی سمگلنگ روکی جائے، تو ہی پاکستان کے اندر ڈالر کا کرائسس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ڈالر ہونے کے باوجود مارکیٹ میں ڈالر کے غائب ہونے کی وجہ بڑی ہے کہ وہ سمگل ہو رہا تھا، تو اب کئی جگہوں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کو یعنی سپورٹ کر رہی تھی کہ پاکستان سے ڈالر جو بیرون ملک جائے، اور اس کی بنیادی وجہ PTI کا وہ نظریہ ہے کہ وہ وہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت خراب ہے، ڈالر کی قلت کی وجہ سے بہت ساری کنٹینر جو ہیں وہ کراچی پورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو بیانیہ چاہیے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب گئی چونکہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے پے کرنے کے لیے، تو وہ وایا خیبر پختونخوا افغانستان پہنچائے جا رہے تھے، اور خیبر پختونخوا حکومت انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی، جیسے انہوں نے سوات میں طالبان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور طالبان کو آباد ہونے دیا، اب چیخیں مارے جی طالبان تاوان لیتے ہیں، وزیروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور CM کے بھائی سے تک سے تاوان لے لیا گیا، CM سے تاوان لے لیا گیا، تو وہاں یہ صورتحال ہے۔ لندن میں چودھری سالک کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب چودھری برادران ایک ہو گئے ہیں، اور چودھری شجاعت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کے لیے نواز شریف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، تو چودھری سالک بھی گئے ہیں، وہاں پہ ملاقات کی ہے۔ لاہور میں بھی سنا ہے چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار سے، وہ اس ملاقات کے بعد ملنے گئے ہیں، یا ملاقات کسی خفیہ مقام پہ ہوئی ہے، تو چودھری پرویز الہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے رابطے کرنے کی یا معافی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ یا PDM کے ساتھ الائنس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نواز شریف ہے۔ نواز شریف ابھی تک ان کے حوالے سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور اب شجاعت صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کو معافی دلا دیں اور ان کو اگلے سیٹ اپ میں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرا دیں، تو اسی تناظر میں اسحاق ڈار صاحب سے پھر ڈائریکٹ ملاقات کی پرویز الہی صاحب نے، اور کچھ باتیں اسحاق ڈار صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے کلیئر کی ہے۔ اس بار پاکستان میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی ٹھنڈ ٹویٹر پہ پڑ رہی ہے، اور ٹویٹر اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے جب سے باجوہ صاحب گئے ہیں اور نئے آرمی چیف آئے ہیں، اور فوج نے کہا جی کہ اب فوج کے اوپر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی، تو یوتھ ہی ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، اور اب وہ ٹرینڈ جو لاکھوں میں چلتے تھے، 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، اب وہ کوئی 1000، کوئی 1200، کوئی 1500، ٹرینڈوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اور ٹرینڈز کے لیے نہ بیانیہ ہے نہ لوگ دستیاب ہیں، جو ٹرینڈ چلا رہے تھے وہ بھی دائیں بائیں ہو گئے ہیں، یا وہ اٹھا لیے گئے ہیں، یا وہ کہیں ان کی ٹیوننگ ہو گئی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر سب کے اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ سافٹ ویئر تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی اپڈیٹ ہو گیا،
جنہوں نے وہ شہباز شریف کی تقریر کے دوران پنگا لینے کی کوشش کی تھی، مخالفت کی تھی، تو اب انہوں نے کل انٹرویو میں اس بات کا یعنی اعادہ کیا کہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ جب چاہے آزاد کشمیر آ سکتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ وہ آزاد کشمیر تشریف لائیں اور ہمارا کوئی پنگا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو ایک رشواتی شخصیت کے مالک ہیں، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا اسے بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے باجوہ صاحب کی حمایت میں بڑے قصیدے پڑھے اور اپنی ہی جماعت کو لتاڑا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے اور باجوہ صاحب نے بڑے احسان کیے ہیں، جنرل فیض کے بڑے احسان ہیں۔ تو ان کے اس بیان کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور سپورٹر ووٹر ہیں نا، وہ کنفیوز ہیں کہ کدی ماں آکھیے، وہ نہ بیچارے کسی کی حمایت کر سکتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کپتان کسی اور طرف چل رہا ہے اور لوگ کسی اور طرف چل رہے ہیں۔ تو دسمبر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ٹھنڈا گزر رہا ہے، لیکن دھمکیاں دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے کہ 20 دسمبر ڈیڈ لائن ہے اور 20 دسمبر تک اگر ہمیں کوئی فارمولہ نہ ملا تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کچھ دن اور حکومت چلانا چاہتے ہیں، مطلب انہوں نے کیڑا کوئی تو تیل کٹ رہا ہے، پرویز الہی صاحب جی 4 دن اور حکومت کر لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو عمران خان نے کہا کر لیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ پرویز الہی صاحب پہ انہیں اعتماد نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے ایک بیان دیا، بڑا معنی خیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گے تو ہم ریزائن کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اندر کھاتے لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گا۔ پرویز الہی سیاںہ آدمی ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ٹھنڈے موسم میں کچھ گرم خبریں ہیں، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر ہے جو کہ خبر احمد نورانی نے دی ہے۔ احمد نورانی معروف صحافی، پچھلے دنوں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جنرل باجوہ کے فیملی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے اور ایف بی آر کے ڈاکومنٹس جو ان کے پاس موجود تھے، جس کے مطابق جنرل باجوہ کی جو فیملی ہے وہ کچھ ہی عرصے میں ارب پتی بن گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر سے نئے الزامات عائد کیے ہیں اس الزام کے ساتھ کہ اس وقت ان کی چونکہ ویب سائٹ بند کر دی گئی تھی، وہ اپڈیٹ نہیں کر سکے اور اس وقت کی حکومت نے پھر ان کو رگڑا لگایا۔ اب وہ کہتے ہیں کچھ حالات بہتر ہو گئے، ظاہر ہے جنرل باجوہ چلے گئے تو حالات بہتر ہی ہو گئے ہوں گے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب احمد نورانی نے یہ خبریں لیک کی تھی، بریک کی تھی اپنی ویب سائٹ پر، تو پھر اس کے بعد ایف بی آر کے بہت سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، تحقیقات شروع ہوئی، کچھ افسروں کو معطل کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب بھی ان کی جو ہے وہ یعنی کچت روئی ہو رہی ہے، یعنی وہ ان کی پریڈ ہو رہی ہے، لتر پریڈ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایف بی آر کی جو خفیہ ڈاکومنٹس ہیں وہ لیک کیوں کیے۔ تو اب پھر ایک دفعہ جنرل باجوہ کے حوالے سے احمد نورانی نے وی لاگ کیا ہے اور اس میں انکشاف کیا کہ جب پاکستان کے اندر معیشت ڈوب رہی تھی اور فوج معیشت کے اوپر سیمینار کر رہی تھی، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اور یہ سیمینار کا سلسلہ 2016 17 2019 2021 2022 2021 22 میں تو کوئی سیمینار نہیں ہوا۔ تو یہ 4-5 معیشت کے اوپر جو بڑے بڑے سیمینار ہوئے جس میں قوم کو بتایا گیا تھا کہ معیشت بڑی خراب ہے، ڈوب رہی ہے اور معاشی حالات یوں ہیں وہ ہیں۔ اس وقت پاکستان سے ان کی فیملی جنرل باجوہ کی فیملی کے اوپر الزام ہے، جنرل باجوہ پہ نہیں ہے کہ خود انہوں نے کیا، لیکن اشارہ یہی ہے کہ اگر ان کی فیملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ جنرل باجوہ کے توسط سے ہی پیسہ کمایا گیا ہوگا۔ خاص کر ان کے سمدھی صابر حمید مٹھو پہ کے اوپر الزام لگایا گیا۔ ایک نیا نام بھی سامنے آیا ہے، وہ ہے صدر صابر حمید مٹھو صاحب کی جو دوسری بیٹی ہے۔ ایک بیٹی تو جنرل باجوہ کی بہو ہے اور دوسری بیٹی کا نام ہمنا بتایا گیا ہے، وہ سعد سہیل کی اہلیہ ہے۔ تو سعد سہیل کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ یعنی اربوں روپیہ باہر منتقل کیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں، ان کی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے ہیں اور پھر مالٹا کی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ سیمینار وغیرہ ہو رہے تھے معیشت کے اوپر اور پاکستان میں معاشی حالات کے اوپر بڑی یعنی بڑے سوال اٹھ رہے تھے۔ پھر صابر حمید مٹھو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی اپنے ساسے اربوں روپے کے ساسے وہ بھی باہر لے گئے ہیں، ان کی اہلیہ انہوں نے دبئی میں اپارٹمنٹ خریدے ہیں، کچھ ملکوں کی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو لمبی چوڑی الزامات کی فہرست ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور یہ بھی نئے الزامات ہیں، اور اس میں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کہہ رہی پاکستان میں جب معیشت کے اوپر فوج بات کرتی ہے تو دوسرے طرف جو ہے وہ ان کے کچھ جو لوگ ہیں یا ان کی فیملی کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر اپنے ساسے منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس وقت کی جو کمانڈ تھی اس کو یہ یقین تھا کہ گل ہتھوں نکل گئی ہے اور پاکستان میں حالات جو ہیں بڑے خراب ہو رہے ہیں اور ممکن ہے کہ اگر آگے حالات فوج کے حق میں اچھے نہ ہو تو اس لیے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی پراپرٹی باہر جو ہے منتقل کر دی ہے۔
تو صابر حمید مٹھو جو کہ جناب باجوہ کے سمدی ہے، ان کے علاوہ ان کی بیٹی ہمنا سہیل اور سعد سہیل کے حوالے سے کچھ نئے فیکٹ جو ہیں وہ ایمن نورانی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈالے ہیں، اور بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ جب جنرل آصف غفور کے نام سے انہوں نے شروع کیا کہ وہ 2017 میں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے سیمینار کیا تھا اور فوج نے، اور پھر انہوں نے معیشت کے اوپر کہا تھا کہ وہ زیادہ بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، تو یہ وہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض حادثوں کی سوسائٹیوں سے پلاٹ لیے گئے ہیں، ان سے بڑے بڑے فائدے لیے گئے۔ تو جنرل باجوہ کے اوپر الزامات صرف سیاستدان نہیں لگا رہے بلکہ صحافی بھی عائد کر رہے ہیں۔ گو اس کے حوالے سے جو فوج کی نئی قیادت ہے یا خود جنرل باجوہ وہ یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ان کے سارے ساتھ ڈکلیئرڈ ہیں، اور جو ان کی اہلیہ کے ہے، باجوہ صاحب ان کی اہلیہ کے، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ باقی ان کے بیٹے یا بیٹی اگر کہیں بیاہے گئے ہیں اور ان کے لاس کے پاس جو بھی دولت ہے یا ان کے جو بھی ایسٹس ہیں اس کی جواب دہ جنرل باجوہ نہیں ہے، لیکن جو پرائم افشائی کہتے ہیں نا، یعنی شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ انہی کی وجہ سے ان کے جو لاز ہیں، اور صابر حمید مٹھو صاحب جو ہے وہ اس دور میں سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون بنے، ڈیفنس کی زمینوں کے پلاٹوں کے خریدار بنے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر اس کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔